अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी? हैप्पी फैमिली स्वीट फैमिली। मैंने आम का नाम रख दिया हुआ है। जो जो मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ, हैप्पी फैमिली स्वीट फैमिली। और जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। और जितने भी मेरे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी ममालिक मुसलमान हैं, अल्लाह ताला उन सब को हिफ्ज़ मान में रखें। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आप किसी की खैर दुआए खैर करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही करते हैं। तो बस जी आज मैं सुबह उठी, नमाज़ पढ़ी, फिर दूसरी नमाज़ पढ़ी, फिर निदा आ गई थोड़ी देर के लिए। तो वो मेरे पास बैठी रही, कह रही थी कि बाजी मेरा दिल उदास हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं आपकी तरफ चलती हूँ। तो मैंने कहा जी ज़रूर, बिस्मिल्लाह। असर की नमाज के बाद आ गई तो फिर अच्छी गपशप रही, चाय शाय बनाई। मैं चाय बहुत चाय नहीं पीती हूँ। मैं जब शुरू से भी थी, अम्मी ना कभी बुखार भी होना तो मार मार के कहती थी थोड़ी सी पी लो, लेकिन मैं बहुत कम पीती। तो वो आई तो फिर मैंने ना जनाब चाय बनाई, चाय पी। बस इसी तरह फिर थोड़ा सा वक्त गुजर गया। फिर मैं बड़ी परेशान बैठी हुई, मैंने कहा क्या करूं क्या करूं। पैसे भी नहीं है, मेरा दिल करता है कि मैं ना कुछ पकाऊं, तो क्या करूं। पैसों का कुछ बनता ही नहीं है। मैं आप यकीन करें कि 1000 का जो नोट है ना वो 100 के बराबर है। जैसे पैसों में ना बरकत ही उड़ गई है। तो निदा कहती बाजी क्या हुआ, परेशान बैठी हुई हैं। तो चाय तो हमने पी, तो घर में बिस्किट का वो 20 वाला पैकेट पड़ा हुआ था, वो मैंने निदा के आगे रखा। जब मैं उसके घर जाती हूँ तो वो मेरी बड़ी आव भगत करती है, कभी कुछ, मैं उसको मना भी करती हूँ। लेकिन मुझे आज बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि काश मेरे पास भी पैसे होते और मैं भी उसके लिए कुछ ना कुछ। वो जाती हूँ चिकन रोस्ट करती है, पहले भी अर्ज़ किया था मैंने एक वीडियो में, तो बहुत करती है। तो मैं उससे कहती मत किया करो, लेकिन वो जो भी है बेचारी करती है। और कहते ना जिन्हें जोगी भी है, पंजाबी में आ जाती हूँ। तो मुझे भी आज बड़ी, मैंने कहा आई है तो मैं बहुत परेशान थी, पैसों की तरफ शॉर्टेज हुई हुई है, पैसे नहीं थे। तो मैं कहूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो इतने में वो जो हमारी बिल्डिंग में है बाबा जी, वो आ गए, बहुत अच्छे हैं। तो वो कहने लगे आज कुछ पकाना नहीं। मैं कहा नहीं जी कुछ नहीं पकाना है। क्यों? मैं कहा बस वैसे नहीं पकाना है। कहता जी आपने कल भी नहीं पकाया, आज भी नहीं पकाया। मैंने कहा बस बाज़ार जाओ तो पैसे तो चाहिए, 1000 2000 रुपये जेब में चाहिए। तो कहने लगा चलें ठीक है, मैं ना बड़ा कीमा ले आता हूँ जाके। तो मैंने कहा नहीं रहने दे। तो वो एक पाव बड़ा कीमा लेके आया। मैं मुझे हालांकि डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि ये बीफ वाला कीमा नहीं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल करता है। तो क्या करूँ, मजबूरी थी, रोटी भी खानी थी। तो कहने लगे कि मैं कहा चलें ठीक है ले आए। तो मैंने कहा चलो टमाटर भी ले आएंगे, एक 50 रुपये का टमाटर भी ले आइएगा। बेचारा टमाटर लेके आया, ऑयल तो घर में ही पड़ा हुआ था। फिर जनाब वो मैंने कीमा बनाया। उसमें 2 आलू पड़े थे, 2 3 आलू फ्रिज में, वो मैंने आलू कीमा बनाया। तो कहने लगा जी वो मेरी मिसिज़ की बाजू, उसकी मिसिज़ की ना बाजू यहाँ से टूटी है, वॉशरूम में गिरी थी, बेचारी बूढ़ी हैं। तो कहने लगे उसकी बहू बनाती हैं तो लेकिन वो मिर्चें ज़्यादा डालती हैं, तो आप अच्छा बनाती हैं। तो फिर मैं जनाब मैंने काली मिर्च और 2 हरी मिर्चें डाली तो बड़ा अच्छा बना। बहरहाल फिर देखें ना, वो कहते हैं ना कि अल्लाह को पता होता है कि इंसान को रिज़्क़ कहाँ से देना है। तो मैंने फिर शुक्र अल्लाह का अदा किया। तो कहने लगा ये बनाए। फिर मैं आटा तो पड़ा हुआ था, आटा गूंदा, रोटी पकाई, तो वो फिर खाई। वो बाबा जी भी खा के गए, तो फिर वो अपनी मिसिज़ के लिए भी लेके गए। तो इसी तरह वो कहते हैं ना खाने खाने पे दाने, दाने दाने पे खाने वाले का नाम, मैंने गलत अल्फाज बोल दिए सॉरी। वो कहते हैं दाने दाने पे खाने वाले का नाम होता था। मैं बड़ी डिसार्ड बैठी हुई थी। चलें जी आज का तो वक्त गुजर गया जैसे तैसे। अब कल अल्लाह मालिक, वो कहते हैं ना अपनी डोरियां अल्लाह पे छोड़ो, तो अल्लाह को पता होता है कि मैंने इंसान को कहाँ से रिज़्क़ देना है। तो कोई बात नहीं, कभी तो मेरे अच्छे दिन आएंगे, मैं ये केस जीतूंगी। मैं अल्लाह से बड़ी दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मैं हक सच पे हूँ। मैंने अपना कितना जेवर बेच दिया अपने मियाँ के लिए। मेरे पास बहुत चूड़ियाँ थी, लोकट थे, अंगूठियाँ थी, हालांकि मेरी सोने की पाजेबें तक होती थी। यकीन करें मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं सोने की पाजेबें, वो भी मैंने बेची। तो आज वो ऐश कर रहे हैं। तो फिर मुझे सुनने को मिला कि मेरी अदालत में जनाब आग लग गई है। तो वो मैं बड़ी डिसार्ट हुई। तब देखें अल्लाह करे कि मेरा 6ठे फ्लोर पे केस था, अल्लाह करे बचत ही हो जाए। तो मैं बड़ी उम्मीद लेके बैठी हूँ कि एक दिन तो मेरे अल्लाह ताला कहीं से रिलीफ देंगे। इंसान से क्या तवक्को रखनी है, अपने अल्लाह से तवक्को रखें, अपने अल्लाह से ऐसे जुड़े रहिए। ऐसे आप अल्लाह को याद करेंगे 24 घंटे, 24 ओवर, तो अल्लाह ताला इंसान के तो शारक से भी करीब होते हैं, वो सुनते हैं इंसान की।
تو میں بڑی ڈسارڈ تھی. اب کل کی ڈوریاں اللہ پہ چھوڑ دی ہیں. تھوڑا سا قیمہ پڑا ہوا ہے فریج میں, دیکھوں گی کل کیا کرنا ہے. پرسوں میں نے مونگی کی دال بنائی تھی, گھر میں ہی پڑی ہوئی تھی مونگی مسروں کی, تو وہ دال نکال. اب ہر روز دال تو نہیں کھائی جاتی نا, میں تنگ پڑ جاتی ہوں. اللہ تعالیٰ میرا کوئی سلسلہ چلا دے کہیں سے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی کہیں سے مجھے کچھ دلوا دیں یا رب. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں, میں بڑی تکلیف میں ہوں, تو اللہ تعالیٰ ہی سننے اور جاننے والے ہیں. تو اللہ یہ نا انسان کا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, لیکن آپ مانگتے رہیں. اللہ کو پسند ہے, اللہ اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں. آپ دعا مانگتے رہے, دعا مانگنا کبھی بھی نہ چھوڑے. میری ایک جاننے والی تھی, تو میں بڑی دیر کے پہلے کی بات ہے, تو میری کزن کی جاننے والی تھی, تو وہ نرس تھی, پتہ نہیں کہیں باہر سے آئے تھے وہ بڑی پرانی. تو کہتی آؤ اس نے کھانا کیا بیریا ٹول میں. اس میں میرے میاں بھی زندہ تھے, تو ہم گئے اس کے گھر, تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو میں نے کہا باجی, ان کے میاں کو, میں کہا بھائی جان آپ دعا نہیں کرتے؟ اور کہتے ہیں نہیں جی دعا کیوں کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوتا ہے, دلوں کے حال جانتا ہے, بس نماز پڑھو. لیکن نہیں, غلط ہے. اللہ تعالیٰ کو دعا کرنی چاہیے, اللہ کو مانگنا اچھا لگتا ہے, اللہ سے مانگنا اچھا لگتا ہے. میرا رب خوش ہوتا ہے اور میرے اللہ خوش ہوتے ہیں, تو مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. تو میں بھی اسی طرح روز اسی امید پہ میں کہتی ہوں اللہ میری مشکلوں کو آسان کر. لیکن پھر میں صبر شکر کرتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو صبر شکر کرتے ہیں تو میں اس کے شارک سے بھی قریب ہوں. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اب کل دیکھیں گے کل کیا ہونا ہے. تو نہیں تو مجھے کہہ رہی تھی باجی ہماری طرف چلے ہیں, ادھر کھا لیں, ہم نے نا آلو گوبھی بنائی ہے. تو میں کہا دے پینا تسی مرچاں بڑیاں مرچیں زیادہ کھانی بھی نہیں چاہیے, میدے کا بیڑا گرک ہوتا ہے. میں کہا آپ لوگ بہت مرچ کھاتے ہو. کہتے میری بہن بہت بہت کھاتی ہے. تو میں نے کہا نہیں وہ باجی تسی چلو میرے والے کھانا کھا لو. میں نے کہا نہیں بیٹا, کھانے کی کیا بات ہے, بندہ داتا صاحب بھی تو ہے نا, داتا سرکار. اللہ تعالیٰ کرے وہاں سے بھی انسان لنگر کھا لے. تو اللہ تعالیٰ تو کہیں سے بھی انسان کو نواز سکتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے کب انسان کی قسمت کا ستارہ چمک جائے. بس جی دعا کریں میرے لیے. آج میں بہت ڈسارڈ تھی میں. بس اللہ تعالیٰ نے آج میری ہانڈی پکا دی, کیونکہ میں نے جب سے آپریٹ اپنا کروایا نا, تو مجھے کھانا باہر کا منع ہے. میں جب باہر سے کھا لیتی ہوں نا, وہ آئل بھی ناقص ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میری یہ ساری سانس کی نالی میں جلن رہتی ہے. تو کب تک بندہ باہر کھائے. وہ بابا جی کہتے ہیں تسی صبح چنے منگا لیا کرو, نان منگایا. آپ کو پتہ ہے یہ گندا آئل استعمال کرتے ہیں. حالانکہ میرے میاں سکوٹی کمپنی کے تھے, ہمیں ایک گارڈ تو پرووائڈ ہی نہیں کرتے تھے. وہ ان کے ٹینڈر ہوتے تھے 600-700 گارڈوں کے. تو ہمارے نا ایک گھی کی فیکٹری میں گارڈ لگے تھے. تو میں بیٹھی تھی ان کے پاس, زندہ تھے, تو وہ فون پہ بات کرتے. وہ سکوٹی گارڈ کہہ رہے تھے اے دیکھو راجا صاحب سانو اتوں کڈ کے لے جاؤ, اتنے اینی کو بدبو ہے آئل دی فیکٹری گھیو دی فیکٹری کہ سانو جینا محال ہو گیا. ہماری کہیں بھی ڈیوٹی لگا دے, چاہے کہیں دور لگا دے, لیکن ہمیں گھی کی فیکٹری سے اٹھا لے. کہتے اتنا گندا وہاں گھی بناتے ہیں, مرغی کی چربی اور پتہ نہیں کس سے. تو کہتے ہم تو وہاں سونگ سونگ کے مر گئے ہیں. اگر وہ یہ کہتے تھے سکوٹی گارڈ کہ اتنی گندی بدبو آتی ہے وہاں پہ جہاں گھی بنتا ہے, تو دیکھیں پھر عوام کا کیا حال ہوگا جو عوام کھاتی ہے اور اندر جاتا ہے, جس سے 100 بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کہیں پہ سننے کو ملتا تھا کہ فلاں فوت گئی فلاں. اب تو روز سننے کو ملتا ہے فلانے کو کولیسٹرول تھا, شوگر تھی, بی پی تھا, بلڈ پریشر تھا. اب تو بیماریاں عام ہو گئی ہیں. تو سبزیوں بھی وہ جو ہے وہ بھی گندے پانی سے جو پیداوار ہے. پہلے کی سبزیاں جو بڑوں نے ہم سے بڑے جو بزرگ ہیں دیسی گھی کھائے ہوئے یہ چیزیں کھائی ہوئی ہیں, یہ تو ہماری پہنچ سے دور ہے. اب تو وقت ایسا, ابھی تو آگے وقت آنا ہے, اس سے بھی خراب وقت آنا ہے, اللہ ہی خیر کرے. لیکن میں آپ کو ڈرا نہیں رہی ہوں, آپ ڈرے مت, میں آپ کو ڈرا نہیں ہوں. اللہ سب کے لیے بہتر کرے. اللہ سب کو زمان میں جو بیمار ہے ہاسپٹلوں میں, ایمرجنسی میں, ICU میں ہے, اللہ ان کو بھی شفا. میں ہر نماز کے بعد یہ کہتی اللہ جی جتنے بیمار ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے وہ باہر ہے, باہر میں بھی جو ہے اللہ ان سب کو بھی شفا دے, ان کو زمان میں رکھے. اور جو بچے نماز نہیں پڑھتے, میں یہ بھی کہتی ہوں جو بچے نماز نہیں پڑھتے اللہ ان کو بھی ہدایت دے, وہ نماز کی طرف آئیں. اب دیکھو ہر بچے کو دیکھو کان سے موبائل لگایا ہوتا ہے, میوزک سن رہا ہوتا ہے. بازار میں جاؤ تو آگے فون سن رہا ہے. میں اس دن جا رہی تھی بازار میں, پتہ نہیں سبزی لینے, تو بائک پہ تھا لڑکا, تو وہ آگے فون دے. تو یقین کرے میں بڑی مشکل سے میں کہا بچے آگے دیکھو, فون کی طرف نہ دیکھو. تو اب بچوں کی نا تو رجحان ہی نہیں ہے. یہ تو ماں باپ کو چاہیے
کہ ان کو کہنا کہ بیٹا نماز پڑھو، یہ پڑھو، جاؤ مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ، تو یہ آج کل وہ میوزک ٹک ٹاک یہ چیزیں ہو گئی، مجھے نہیں، ان چیزوں سے مجھے نفرت ہے۔ میری امی کہتی ہوتی تھی کہ یہ جو موبائل آ گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے منزل کے ثانیے دے، سب ماں باپ جو دنیا میں گئے ہیں جن کے رخصت ہو گیا، اللہ ان کے بھی لیے ثانیے منزل کے ثانیے دے، تو کہتی ہوتی تھی یہ جو موبائل آیا نا، میری والدہ کہتی تھی اس نے پاکستان کی قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ پی ٹی سی ایل اچھا ہوتا تھا فون، مطلب کہ جب وہ فون کسی کا آتا تو ہمسائے کا نمبر دے دیتے تھے، کتنی سادگی ہوتی تھی کہ وہاں جا کے بات کرتے تھے۔ اب یہ ہر بچے کے ہاتھ میں دیکھو موبائل، ہر بچے کے ہاتھ میں۔ اب مائیں کیا کرتی ہیں، بچوں کو چپ کرانے کے لیے موبائل پکڑا دیتی ہیں، کارٹون لگا دیتی ہیں۔ یہ بھی نہ خدا رحم کریں، کیونکہ بچے کی نظر کمزور ہوتی ہے، بچے کا دماغ کمزور ہوتا ہے، اور بچے کی صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ ماؤں کو بھی چاہیے کہ بچوں کو اس طرف نہ جانے دے، پڑھائی کی طرف۔ جب ہم پڑھتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا موبائل کیا تو کیا نہیں، وہ ہماری تختی ہوتی تھی اور وہ اس پہ ہم نے لکھنا اور ٹاٹوں پہ بیٹھتے تھے۔ آج کل وہ ماں باپ کہتے ہیں، کئی بچے بھی کہتے ہیں ہم نے اسکول میں نہیں پڑھنا، یہ نہیں پڑھنا۔ اب دیکھا جائے تو جتنے بھی گاؤں کے جو ماشاءاللہ آفیسر آتے ہیں ادھر کسی عہدے پہ آتے ہیں، تو ماشاءاللہ وہ ایسے ہی اسکولوں میں پڑھے ہوتے ہیں، سرکاری اسکولوں میں پڑھے ہوتے ہیں، اور جن کے ماں باپ امیر ہیں وہ ان کو پڑھا لیتے ہیں اچھے اسکولوں میں۔ تو دیکھا جائے تو کتنے ہمارے جب عید آتی ہیں، عید آ گئی تو لاہور خالی ہوا ہوتا ہے، تو وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور وہ عہدوں پہ بھی ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ رحم ہی کرے آج کل کی جنریشن پہ۔ تو فون بس ہے بھی ہے اور نہیں بھی۔ بعض بچے کہتے ہیں جی ہمیں فون چاہیے، ہمیں فون پہ جی وہ اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھ لیں کیا کرے بندہ، اچھی بات بھی ہے اور نہیں بھی اچھی بات ہے۔ تو ہمارے دور میں تو جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بہت سادگی ہوتی تھی، وہ وقت بہت اچھا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ، حافظ خدا تمہارا۔ تو یہی حال ہے کہ گزرا ہوا زمانہ تو نہیں آنا نا، تو ایسے لگتا ہے انسان کو جیسے ایک خواب سا گزر گیا۔ تو بس جی یہ آج کی میری سٹوری تھی۔ آج میں بڑی ڈسارٹ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکل جی آئے جو ہماری بلڈنگ میں، تو کہنے لگے چلے میں قیمہ لے آتا ہوں، تو آپ میری مسز کی بازو ٹوٹی ہے تو پکا دیں۔ تو میں نے کہا چلے نیکی کا کام ہے، میں بھی کھا لوں گی تو وہ بھی کھا لے گا۔ تو اسی طرح آج گزارا ہو گیا۔ تو بس جی کسی وقت نہیں بھی ہوتے پیسے، پیسوں کا کچھ بنتا ہی نہیں، بجلی کا بل آ گیا، فلانی چیز آ گئی، فلانی چیز نہیں ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بس اسی طرح۔ وہ کیا بتاؤں، میں کیا حالاتوں کو بتاؤں، بس اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خرم رکھے، شاد رہیں، آباد رہیں۔ میں آپ کو دعاؤں میں شامل رکھوں گی، آپ مجھے رکھیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت جی، بڑی ہو گئی، دکھ بڑی داستان، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و برکت رکھے، آمین آمین آمین۔ اور جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اچھا ہی کرے، اور میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ اچھا کرے، میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ کیا بتاؤں، بس جی اب اجازت ہی چاہوں گی، بتانے کو کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ کیا بتائے انسان، کیا دکھ کیا تکلیف ہے، جب انسان ہی نہ انسان کا دکھ سمجھ سکے تو کیا کرنا۔ یہ پیسہ ہم نے قبروں میں لے جانا ہے، نیک کام میں اس کو لگائیں، نیک کام میں دیکھیں یتیم بچے ہیں یا کوئی ہے، یہی نیکی ہماری آگے کام آنی ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ نہیں تو کہتے ہیں نہیں جی اسی پیسے لاواں گا، ساڑھے پیسے ہیں جو جی اینے کم ہو جان گے، اینے کٹ جان گے۔ اللہ تعالیٰ میرے تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جتنا خرچ کریں گے میں اس سے دگنا آپ کو دوں گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، تو اس باتوں کو یاد رکھا کرے، اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرا کرے اور یاد رکھا کرے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں شامل رکھیے گا، آمین ثم آمین جی، میں بھی آپ کو رکھوں گی۔ اللہ حافظ جی۔